شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم۔ پراؤڈ آف اسلام میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو پیغمبر خدا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بتائیں گے، ان کی ولادت کے بارے میں بتائیں گے، بت پرستی کے خلاف ان کی تبلیغ اور نمرود کی طرف سے ان کو آگ میں پھینکے جانے کا واقعہ کیا تھا، اس بارے میں بھی بتائیں گے۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ نمرود ملک بابل کا بادشاہ تھا۔ بابل کا موجودہ نام عراق ہے۔ نمرود انتہائی مغرور بادشاہ تھا۔ جب اس کی ابتدا کا دائرہ بڑھ گیا تو اس نے لوگوں سے کہنا شروع کر دیا کہ لوگوں اس کو پوجا کرو، کیونکہ لوگ تو پہلے ہی بتوں کی پرستش کرتے تھے، لہٰذا لوگ نمرود کو بھی آسانی سے خدا ماننے لگے۔ لوگوں کو اس طرح کی گمراہی کی زندگی گزارتے ہوئے ایک عرصہ ہو گیا تھا۔ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو بالکل ہی بھلا چکے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی ہدایت کے لیے اپنا نمائندہ بھیجنے کا ارادہ فرمایا۔ نمرود کے دربار میں نجومی بھی تھے۔ ایک نجومی نمرود کے دربار میں بڑا مقام و مرتبہ رکھتا تھا اور نمرود کے بہت قریب تھا۔ ایک دن اس نے نمرود سے کہا کہ ایک بات عرض کروں؟ تو نمرود نے کہا ہاں بولو۔ تو نجومی نے کہا کہ آپ کی سلطنت میں ایک بچہ ایسا پیدا ہونے والا ہے جو بت پرستی کو ختم کر دے گا اور لوگوں کو اپنے دین کی طرف بلائے گا اور آپ کی حکومت ختم کر دے گا۔ یہ سن کر نمرود نے اپنے دربار کی طرف دوسرے نجومیوں کو دیکھا۔ سب نجومیوں نے پہلے نجومی کی بات کی تائید کی اور کہا کہ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ نمرود یہ سن کر دل ہی دل میں بہت گھبرایا۔ پھر غصے میں آ کر حکم دیا کہ عورتوں اور مردوں کو ایک دوسرے سے بالکل الگ کر دیا جائے تاکہ ایسا کوئی بچہ وجود میں نہیں آئے، اور حکم دیا کہ جو بھی بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ نمرود کے منہ سے اس حکم کا نکلنا تھا کہ بابل میں پیدا ہونے والے بچے قتل کیے جانے لگے۔ نمرود کے حکم پر 1,00,000 بچے قتل ہوئے۔ نادان نمرود یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ یہ سب کر کے اللہ تعالیٰ کے ارادے کے آگے بند باندھ دے گا۔ اسی بابل میں ایک خاتون تھیں جن کا نام تاریخ نے نونا بتایا ہے۔ نونا اس وقت حاملہ تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے حاملہ ہونے کے آثار کو چھپا لیا تھا۔ جب ان کے بچے کی پیدائش کا وقت آیا تو وہ نمرود کے لوگوں کے خوف کی وجہ سے شہر سے باہر چلی گئیں اور وہاں پہاڑوں کے اندر ایک غار میں پناہ لے لی۔ وہاں بچہ غار میں ہی پیدا ہوا اور بچے کو لٹا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، میں اپنے بچے کو اس غار میں لٹا کر جا رہی ہوں، ان ظالم لوگوں سے تو ہی اسے بچانا۔ انہوں نے بچے کو پیار کیا اور غار کے داہنے کو پتھروں سے بند کر کے شہر کو لوٹ گئیں۔ پھر دوسرے دن غار میں اپنے بچے کو دیکھنے آئیں تو دیکھا ان کا بچہ انگوٹھا چوس رہا تھا اور اس بچے کے انگوٹھے سے دودھ جاری ہو رہا تھا۔ یہ بچہ کوئی اور نہیں بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے انگوٹھے میں دودھ جاری کر دیا تھا، جس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو غذا پہنچتی رہی۔ آپ علیہ السلام کی والدہ آپ کو روز دیکھنے اور آپ کو غار میں ملنے آتی تھیں۔ جب آپ 2 سال کے ہو گئے تو باتیں کرنے لگے۔ جب آپ 7 برس کو پہنچے تو آپ کی والدہ آپ کو اخلاقی باتیں سکھانے لگی، آپ کی تربیت کرنے لگی اور اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کے قصے سناتی تھیں۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ وہ جس بچے کی تعلیم و تربیت کر رہی ہیں وہ خود ایک پیغمبر ہیں۔ آپ علیہ السلام نے
اپنی زندگی کے 13 سال اسی غار میں گزارے۔ پھر ایک دن اپنی والدہ سے کہا، ماں مجھے بھی اپنے ساتھ شہر میں لے چلیں۔ ماں نے جواب دیا، بیٹا شہر میں تمہارے لیے خطرہ ہے۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام رات کو غار سے نکل کر شہر میں داخل ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک چچا تھا جس کا نام آزر تھا۔ یہاں ایک نکتے کی وضاحت کرتے ہیں کہ تورات میں آزر کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چچا کہا گیا ہے، جبکہ ان کے والد کا نام تاریخ تھا، جبکہ قرآن پاک میں ان کے والد کا نام آزر بتایا گیا ہے۔ بہت سے علماء کا کہنا ہے کہ آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد نہیں تھے، بلکہ تاریخ ان کے والد تھے اور وہ مسلمان تھے۔ لہٰذا قرآن پاک اور احادیث میں آزر کو ان کا باپ اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ وہ مجاز کے طور پر ہیں، کیونکہ وہ حضرت کے چچا تھے، اور عرب میں رواج تھا کہ چچا کو باپ کہتے ہیں۔ آزر پتھر، لکڑی اور مٹی کے بت بناتا تھا، اسے خود پوجتا تھا اور لوگوں کے ہاتھوں فروخت کیا کرتا تھا۔ اسی طرح اس کا کاروبار بہت پھیلا ہوا تھا۔ آزر کے بیٹے بھی بت فروشی کیا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام غار سے نکل کر شہر چلے گئے اور اپنے چچا کے پاس پہنچے تو آزر نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اپنے بیٹوں کے ساتھ بت بیچنے کے لیے بھیج دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت کے گلے میں رسی باندھی اور زمین پر گھسیٹتے ہوئے لے گئے، جس سے وہ بت مٹی کیچڑ میں آلودہ ہو گئے۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز لگائی کہ اے لوگو، آؤ مجھ سے وہ بت خریدو جو بے جان ہے اور کوئی نفع نہیں دے سکتے اور نہ ہی کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ بتوں کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ سلوک بت پرستوں کی نظر میں بے حد توہین آمیز تھا۔ پھر نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ آزر نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نصیحت کی کہ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا سے پوچھا کہ چچا جان، آپ لکڑی، پتھر، مٹی کے بت بناتے ہیں جو نہ بول سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ کوئی نفع اور نہ کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ تو آزر نے چونک کر پوچھا، کیا تم ہمارے خداؤں کے مخالف ہو، ان کے دشمن ہو؟ آئندہ اس طرح کی بات اپنی زبان پر نہیں لانا ورنہ تمہیں سزا ہوگی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام لوگوں سے مخاطب ہوئے کہ اے لوگو، پرستش یا سجدے کے لائق نہ تو یہ نمرود ہے اور نہ ہی یہ بدھ ہیں۔ لائق عبادت تو صرف و صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس نے ساری دنیا کو پیدا فرمایا ہے، اور وہ ہی اس کا مالک ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام اور پیغام بڑی تیزی کے ساتھ لوگوں میں پھیلنے لگا۔ لوگ ان کی بات کو غور سے سننے لگے۔ جب ان کی شہرت نمرود تک پہنچی، نمرود نے اپنے دربار کے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون نوجوان ہے جس نے اتنا ہنگامہ کھڑا کر دیا ہے؟ درباری بولے کہ اس کا نام ابراہیم ہے جو آزر کے گھر میں جوان ہوا ہے۔ نمرود نے حکم دیا کہ اسے فوراً میرے سامنے پیش کر دیا جائے۔ نمرود کے بھیجے ہوئے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور انہیں نمرود کا پیغام پہنچایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے پاس پہنچے تو نمرود نے پوچھا کہ نوجوان، تم جس خدا کی بات کرتے ہو وہ کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، خدا وہ ہے جو لوگوں کو زندگی اور موت دینے کی قدرت رکھتا ہے، میرا خدا۔ نمرود نے کہا، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، اور اس نے ایک ایسے مجرم کو آزاد کر دیا جسے موت کی سزا کا حکم دیا گیا تھا، اور ایک ایسے آدمی کو پھانسی دے دی
جس کا کوئی جرم ہی نہیں تھا۔ پھر کہنے لگا کہ اب بولو، میرے خدا ہونے پر اب کیا شک ہے؟ میں بھی تو جب چاہوں جسے چاہوں زندگی بخش دوں اور جس کو چاہوں موت دے دوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے نمرود، اگر تو سچا ہے تو نے جس کو قتل کیا ہے اسے زندہ کر کے دکھا۔ پھر فرمایا کہ میرا خدا سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کر دیتا ہے، تو اس سورج کو مغرب سے نکال کر دکھا۔ نمرود اس سوال کا کوئی جواب نہیں دے سکا اور بری طرح شرمندہ ہو گیا۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نے نمرود سے کہا کہ بادشاہ سلامت، مجھے اجازت دے دیں، ابراہیم کو میں اپنے ساتھ لے جاؤں، یہ ابھی ناسمجھ ہے۔ آذر بولا، بادشاہ سلامت، آپ ابراہیم کو گھر جانے کی اجازت دے دیں، میں اسے بتوں کی توہین پھر سے نہیں کرنے کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو نمرود نے کہا کہ میں تمہارے خاطر ابراہیم کو معاف کرتا ہوں، آئندہ اس نے کوئی پھر سے ہنگامہ کھڑا کیا تو میں اسے زندہ جلا دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس واقعے کے بعد بھی اپنی تبلیغ سے باز نہیں آئے، اور ایک دن انہوں نے آذر سے کہا کہ یہ بدھ آخر کیا ہیں جو آپ خود بناتے ہیں، خود پوجتے ہیں، خود ہی انہیں خدا مانتے ہیں؟ آذر یہ بات سنتے ہی بگڑ گیا اور اس نے کہا کہ ابراہیم، فوراً میرے گھر سے نکل جاؤ، میں تمہاری شوخی مزید برداشت نہیں کر سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ کہتے ہوئے گھر سے نکل گئے کہ آپ نہیں مانتے تو میں جاتا ہوں، مگر میں اپنے مشن سے باز نہیں آؤں گا، کیونکہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، ان بتوں اور نمرود سے نہیں ڈرتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے چچا کے گھر سے جانے کے بعد اپنا الگ انتظام کر کے رہنے لگے، مگر اپنے قول کے مطابق لوگوں کو ایک اللہ کی بندگی، عبادت کی دعوت دیتے رہے، لوگوں کو اور بتوں کی عبادت سے لوگوں کو منع کرتے رہے۔ ملک بابل کے لوگ ہر سال ایک عید منایا کرتے تھے اور اس دن وہ لوگ کچھ خصوصی مناظر انجام دیا کرتے تھے، سارا دن شہر سے باہر گزار دیا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کے ساتھ عیدگاہ جانے سے منع کر دیا اور عذر پیش کیا کہ آپ بیمار ہیں۔ وہ لوگ آپ کو چھوڑ کر چلے گئے۔ بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ان بتوں کے پاس گئے اور دیکھا کہ ان بتوں کے سامنے کھانا رکھا ہے، جو کہ یہ لوگ اپنے ساتھ بہت سارا کھانا لائے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ ان جھوٹے معبودوں نے وہ کھانا تو دور کی بات انہیں چھوا تک نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں یعنی بتوں کو مخاطب کر کے کہا کہ یہ اتنا سارا کھانا تمہارے سامنے پڑا ہے، تم کھاتے کیوں نہیں؟ کیا ہو گیا کہ بات تک نہیں کرتے؟ پھر پوری قوت سے دائیں ہاتھ سے کلہاڑا مار کر ان بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، لیکن بڑے بت کو چھوڑ دیا تاکہ لوگ اسی کی طرف رجوع کریں۔ تمام چھوٹے بتوں کو توڑ کر کلہاڑا اس بڑے بت کے کندھے پر رکھ دیا۔ مشرکین میلے سے جب لوٹے تو دیکھا کہ ان کے سارے معبود اوندھے ٹوٹے پوٹے پڑے ہوئے ہیں۔ وہ حیران ہو گئے کہ یہ کیسے ہو گیا اور کہنے لگے کہ یہ کام کسی ظالم کا ہے، اس نے ہمارے معبودوں کی توہین کی ہے۔ اس وقت انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کلام سنا تھا، تو انہیں خیال آیا کہ یہ کام اس نوجوان کا ہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی ہمارے بتوں کی مذمت کرتے ہیں، اور آپس میں صلاح مشورہ کیا کہ لوگوں کو جمع کرو، اسے بلاؤ اور اس ابراہیم کو سزا دو۔ پھر سب قبائل جمع ہو گئے، کارروائی شروع ہوئی اور کہنے لگے کہ ابراہیم، ہمارے بتوں کے خلاف یہ قدم تم نے اٹھایا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ یہ کام تو اس بڑے بت کا ہے،
تم اپنے بتوں سے پوچھو ان کے ٹکڑے ٹکڑے کس نے اڑائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جواب سن کر وہ سب سوچ میں پڑ گئے اور کہنے لگے کہ ہم نے بہت بڑی غلطی کی، اپنے معبود کے پاس کسی کو حفاظت کے لیے چھوڑ کر نہیں گئے۔ اس قدر واضح بات محسوس کر بھی وہ لوگ ایمان نہیں لائے۔ شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا اور غور و فکر کرنے کے بعد کہنے لگے کہ ابراہیم تمہیں علم نہیں کہ یہ بت بول نہیں سکتے؟ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اللہ کے سوا پھر ان کی عبادت کرتے ہو جو تمہیں نفع نقصان کچھ نہیں دے سکتے۔ تم لوگ خود ہی یہ سب چیزیں بنایا کرتے ہو اور اللہ تعالیٰ نے تو تمہیں اور ہم سب کو پیدا کیا ہے، تم اس اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے۔ افسوس ہے تم لوگوں پر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باتیں بہت غور سے سنی گئیں اور کہنے لگے کہ یہ نوجوان تو سچ کہتا ہے، مٹی پتھر لکڑی کے بتوں میں کیا طاقت ہے جو ہم انہیں پوجیں؟ مگر ایک انسان پر آپ کی باتوں کا الٹا اثر ہوا۔ وہ بولا، تمہاری باتوں سے تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے خداؤں کا ستیہ ناش تم نے کیا ہے۔ اگر تمہیں آج چھوڑ دیا تو تم کل تک ہمارا پورا بت خانہ ہی گرا دو گے۔ یہ تم جیسے انسان کو زندہ نہیں چھوڑا جا سکتا۔ جو لوگ اس وقت موجود تھے وہ اس شخص کی باتوں کو غور سے سن رہے تھے۔ یہ نمرود کا بھیجا ہوا نمائندہ جج تھا اور لوگ یہ دیکھنے کے لیے کھڑے تھے کہ اب ابراہیم کے لیے کون سی سزا منتخب کی جاتی ہے۔ اس سزا کو سننے کے لیے انہیں زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا۔ جج بولا، ابراہیم تمہاری سزا یہ ہے کہ تمہیں زندہ جلا دیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہارے فیصلے سے نہیں ڈرتا۔ زندگی اور موت کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے۔ جج نے جو فیصلہ سنایا، نمرود نے اس پر عمل درآمد کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کی تیاریاں شروع کر دیں اور اعلان کیا کہ سب لوگ ایندھن اکٹھا کریں۔ ادھر بت کے پجاریوں نے بھی اعلان کیا، جو لوگ ہمارے کسی بھی مراد کو پورا کرنے کے لیے ایندھن جمع کریں گے ان کی مراد پوری ہوگی۔ اس اعلان کو سن کر لوگوں نے زیادہ سے زیادہ ایندھن اکٹھا کیا۔ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام قید کر لیے گئے۔ لوگوں نے ایندھن اکٹھا کر کے اس کو آگ لگا دی۔ جب شعلوں میں آگ بھڑک اٹھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قید خانے سے نکال لیا گیا۔ جب انہیں اس میدان میں لایا گیا جہاں آگ جل رہی تھی، آپ علیہ السلام اس آگ کو دیکھ کر ہنس پڑے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس اونچے مینار کو بھی دیکھا جو میدان سے کچھ فاصلے پر تعمیر کیا گیا تھا، جہاں نمرود کے ساتھ اس کے وزیر اور مشرکین بھی موجود تھے۔ کہتے ہیں کہ یہ آگ اس قدر شدید تھی کہ اس کے اوپر ایک فصل کے فاصلے پر بھی کوئی پرندہ اڑ نہیں سکتا تھا۔ چنانچہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا تو انہیں ایک مسئلہ درپیش آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں کیسے پھینکا جائے۔ تو شیطان نے لوگوں کے دماغ میں منجنیق کا تصور ڈالا۔ امام جعفر صادق سے منقول ہے کہ منجنیق دنیا میں سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے کوفے میں ایک کوہ سار نامی نہر کے کنارے بنائی گئی تھی۔ اس منجنیق کو شیطان نے بنایا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق کے ذریعے آگ میں ڈالا گیا۔ اس وقت آسمان و زمین سے فریادیں بلند ہوئیں۔ کائنات کی ہر شے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امداد کی خواہش کی۔ زمین نے کہا، پروردگار، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ مجھ پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہے، کیا تو راضی ہے کہ لوگ اسے جلا دیں؟ فرشتوں نے کہا، تیرے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو لوگ جلاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر ابراہیم مجھ سے مدد طلب کرے گا تو یقیناً میں اس کی مدد کروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے دعا کی۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوا میں ملاقات کی
جب وہ منجنیق سے جدا ہو چکے تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اے ابراہیم، مجھ سے کوئی حاجت ہے؟ انہوں نے کہا، نہیں، آپ سے کوئی حاجت نہیں ہے، مگر عالم و پروردگار اللہ تعالیٰ سے میری حاجت ضرور ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگ کو وحی کی کہ سرد ہو جا، اور پھر آگ سرد ہو گئی، اور وہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ سے وہاں بیٹھ کر گفتگو کرنے لگے۔ ان کے چاروں طرف لال ہی لال گلاب پیدا ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ جب آگ جل رہی تھی وہاں چھپکلی بھی موجود تھی جو وہ آگ کو پھونک مارتی رہی، اور مینڈک اس پر پانی لا کر ڈالتا تھا تاکہ اس آگ کو بجھا دے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ سرد ہو جا تو دنیا کی ساری آگ 3 دن تک سرد ہو گئی تھی، اور یوں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اتنی بڑی آگ سے محفوظ رکھا۔ یہ سارا معاملہ دیکھنے کے بعد نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچا اور کہا کہ نوجوان، تعجب ہے کہ تمہارا حکم آگ پر بھی چلتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، یہ سب میرے خدا اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ تو نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظمت کو تو آنکھوں سے دیکھ ہی چکا تھا، مگر وہ آپ کی باتوں کو تسلیم کرنے کے لیے پھر بھی تیار نہیں ہوا۔ تو نمرود کو لگا کہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باتوں پر ایمان نہ لے آئیں۔ اس نے فوراً لوگوں کو لالچ دے کر اور کچھ ڈرا دھمکا کر بہکایا، اور اس کے بعد حکم دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شہر سے باہر نکال دیا جائے تاکہ کوئی ان کا پیروکار نہ بن جائے، ان پر ایمان نہیں لائے اور ان کا دین اختیار نہ کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خود بھی نمرود کے اس شہر میں رہنے سے خوش نہیں تھے۔ وہ شہر چھوڑنے پر آمادہ ہو گئے، چنانچہ انہوں نے اپنی بکریاں اکٹھی کیں اور انہیں اپنے ساتھ لے کر روانہ ہو گئے۔ چونکہ آپ کے ساتھ بہت سی بھیڑ بکریاں اور دوسرا سامان بھی تھا، اس لیے نمرود نے حکم دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سب سامان ضبط کر لیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم میری بھیڑ بکریاں لینا چاہتے ہو تو میں نے اپنی عمر جتنی صرف کر کے یہ بھیڑ بکریاں جمع کی ہیں، مجھے میری وہ عمر لوٹا دو اور سب ضبط کر لو۔ جب بات بڑھ تو یہ مقدمہ نمرود کے دانا آدمی کے پاس پہنچا۔ اس نے تمام لوگوں کے بیانات سننے کے بعد فیصلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حق میں دے دیا۔ تب آپ علیہ السلام اپنی بیوی سارہ اور بھتیجے لوط علیہ السلام کے ساتھ بابل شہر چھوڑ کر چلے گئے۔ بعض مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگ سے نجات کے بعد نمرود کو دین کی دعوت دی، مگر اس نے کہا کہ میں تمہارے خدا سے جنگ کروں گا، اور ایک دن مقرر کیا۔ اس دن نمرود بے شمار لشکر لے کر میدان میں آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تنہا اس کے مقابلے میں کھڑے ہوئے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مچھروں کی فوج بھیج دی۔ فضا تاریک ہو گئی اور لشکر والوں پر حملہ آور ہو گئے وہ سارے مچھر ان کے سر اور ناک میں لپٹ گئے، یہاں تک کہ سب کے سب بھاگ گئے۔ نمرود بھی ذلیل و رسوا ہو کر واپس آیا، لیکن پھر بھی ایمان نہیں لایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک کمزور مچھر کو حکم دیا کہ نمرود کے دماغ میں گھس جائے، اور مچھر ناک سے ہوتا ہوا دماغ تک پہنچ گیا۔ مچھر دماغ میں جا کر نمرود کے دماغ کو چاٹنے لگا۔ جب مچھر دماغ کو کاٹتا تو نمرود تکلیف سے اپنے سر کو پاگلوں کی طرح دیواروں کے ساتھ مارتا تھا۔ اس طرح وہ مچھر نمرود کے دماغ کو کئی دن تک کھاتا رہا۔ نمرود نے یہ حکم جاری کیا کہ جو کوئی بھی نمرود کے پاس آئے تو اپنی جوتی اتار کر نمرود کے سر پر جوتے مارے۔ اس طرح نمرود کو چند دیر تک سکون رہتا تھا، پھر تکلیف سے بے حال ہوتا تھا۔ اسی سزا میں تڑپ تڑپ کر نمرود اس دنیا سے چل بسا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی کا شریک مت ٹھہراؤ، ورنہ نمرود کا حال سب کے سامنے ہے۔ اللہ ہم سب کا نگہبان۔ اللہ حافظ۔